السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جناب جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ. آپ دوستوں کے نیچے بہت کمنٹ آ رہے تھے کہ کل ہم نے ولاگ کیا تھا عمران وسیم اور عقیل افضل کے ساتھ، تو دوستوں نے بہت سارے سوالات کیے، پیچھے پوچھا بھی کہ جناب عباسی صاحب کہاں ہیں، طیب بلوچ صاحب کہاں ہیں. اب جہانزیب عباسی صاحب بھی حاضر ہیں اور طیب بلوچ صاحب بھی حاضر ہیں. تو جناب طیب بلوچ صاحب، آج عمران خان صاحب کی جو میڈیکل بورڈ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے، تو یہ ڈیل کی طرف جا رہے ہیں ہم، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے لگ رہی ہیں جو حکومت بھی اندیا دے رہی تھی، پھر اب دیکھ رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ عدالتیں بھی اسی طرف جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. دیکھیں صدیقی صاحب، آپ ڈیل کہیں کچھ بھی کہیں، بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب اس معاملے پہ آن بورڈ ہیں. بیسیکلی پی ٹی آئی کی جانب سے جو بھی یہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں، ادھر سے محسن نقوی صاحب ہیں. یہ ذمہ داری محسن نقوی صاحب کی ہے، اور محسن نقوی صاحب نے پبلکلی پھر پچھلے دنوں آ کے اسٹیٹمنٹس بھی دیں، جس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا کہ جب کوئی معاملہ پی ٹی آئی حتمی مرحلے پر یا حتمی نتیجے پر پہنچ جاتی ہے، حکومت اور پی ٹی آئی، تو علیمہ خانم اس کو ویٹو کر دیتی ہے. یہ محسن نقوی کی باتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ، علی امین گنڈا پور صاحب کی بالکل ہاں، اس کا مطلب کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. تو خبر یہ بھی خبر ہے، مطلب اب وہ بہت سارے لوگوں سے، میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ اتھینٹک ہے، لیکن وہ جو ایک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پس پردہ اور ریومرز آتی ہیں، تو میں اس کو ریومرز ہی کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں ڈائلاگ یا کہیں نہ کہیں ڈیل کی اٹیمپٹس ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں. ایک سائڈ پہ بشرا بی بی جو ہیں خان صاحب کی اہلیہ، وہ متحرک ہیں اس پورے پروسیس میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ان کی اپنے شوہر کے ساتھ ملاقاتیں بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور پچھلے جو گزشتہ منگل تھا، علیمہ خانم وہ یہ نہیں ملی اور بشرا ہی خان صاحب سے ملی. اور دوسری سائڈ پہ یہ بھی ایک جو ہے خبر میں آپ کو دوں، یا کہ بات یہ بھی ہوئی کہ علیمہ خانم کو جب یہ پتہ چلا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ کسی ڈیل کے اس پروسیس میں آن بورڈ ہیں، تو یہ خبر آئی کہ علیمہ خانم نے سلمان اکرم راجہ کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ آپ بشرا سے نہ کریں، میں آئی ایم ریڈی فار اٹ، میں ریڈی ہوں، آپ میرے ساتھ ڈیل کریں اور جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی. تو یہ باتیں تو چل رہی ہیں. تو آپ کو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے شروع ہوا نا یہ معاملہ، اچانک سے ایک وہ درخواست آئی، وہ درخواست لگی، فرینڈ آف دی کورٹ آئے، پھر یہ سارا کچھ، اور آج بھی مقدمہ تو وہی ہے نا، توشہ خانہ، جس کے وہ ضمانت ہو چکی ہے اور وہ کسٹڈی میں نہیں ہے، لیکن میڈیکل بورڈ بنا کے اور جو ہے نا وہ بات کی جا رہی ہے. اور اگر میڈیکل بورڈ سفارش کرتا ہے تو حکومت پہلے کہہ چکی ہے. تو یہ کہ آپ کو ڈیل کا تاثر لگ رہا ہے؟ اب قیوم صاحب بالکل لگ رہا ہے، اور یہ انتہائی تاثر سے بھی تھوڑی آگے کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کیس سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کی کورٹ سے آغاز ہوا، تو اس وقت بھی ہماری یہی اوپینین تھا کہ جو فرینڈ آف دی کورٹ ہیں یہ اصل میں سب کے فرینڈ ہیں، یہ صرف عدالت کے دوست نہیں ہیں. آج کی جو پروسیڈنگ جس انداز میں چلائی گئی، انداز سے میرے مراد یہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں تو سزا معطل ہو چکی، عمران خان کو ضمانت ہو چکی، تو اصل کیس تو 190 ملین پاؤنڈ کا تھا. وہ کیس جو اب 31 مارچ اس کی تاریخ اگلی آئی ہے، تو اس میں تو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. تو اب یہ جو میڈیکل بورڈ ہے وہ تو اس میں لگا ہی نہیں ہے. جی ابھی تو کیس چلے گا نا آگے. ابھی تو اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر جی بات ابھی ہوگی، طے ہونا ہے. اس کے بعد ہوگا. اچھا، اب جو میڈیکل بورڈ بنا ہے اس میں ڈاکٹر ندیم قریشی ہیں، ڈاکٹر عارف ہیں، ان پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل بورڈ بنایا ہے. اور یہ کہا ہے جی کہ بورڈ فیصلہ کرے گا کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ بات کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنا ہے، یہ طبی معالجین جو میڈیکل بورڈ میں موجود ہیں انہوں نے طے کرنا ہے. یہ بات تو فیڈرل گورنمنٹ ایک درجن سے زیادہ مرتبہ ٹاک شوز میں کہہ چکی ہے. وہ تو ہر روز یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میڈیکل بورڈ کی طرف سے کوئی اوپینین آیا تو ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے، فوری طور پہ منتقل کر دیں گے. اچھا جی، اگر میڈیکل بورڈ یہ کہتا ہے جی کہ اب دوبارہ کہ جی آپ کو ہم یہ جو علاج ہو رہا ہے اس سے ہم سیٹسفائی ہیں، نہیں ضرورت، تو ٹھیک ہے، پروسیس وہیں پہ ختم ہو جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد
یہ بات جی کہ ہمارے ذاتی معالجین کو میڈیکل بورڈ میں شامل کیا جائے، وہ استدعا مسترد ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بات آج علیمہ صاحبہ نے بھی اوپن کورٹ میں مانا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پروسیڈنگ میں۔ آج جو ہم تک خبر پہنچی، جو ٹی وی چینلز نے خبر رپورٹ بھی کی کہ جب حکومت نے رابطہ کیا تو کیونکہ ان کے پاس جو ذاتی معالجین ہیں وہ آئی اسپیشلسٹ نہیں ہیں، یہ بات یہ خود بھی مان رہے ہیں گیسٹرو کے اور جی، تو انہوں نے پھر ایک ذاتی گیسٹرو کے یہ جو گیسٹرو وغیرہ کے ہیں، جو ان کے جو یہ نام انہوں نے ریکمینڈ کیے ہیں نا، ان میں آئی اسپیشل یہ قریشی صاحب کا انہوں نے نام، یہ نام جو ہے انہی کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے۔ کی آنکھ خراب ہے، انہوں نے گیسٹرو کے ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیے، یہ لیکن یہ جو قریشی صاحب ہے نا، یہ نام بھی پی ٹی آئی کا دیا ہوا ہے، جس کو بورڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ علیمہ صاحبہ نے بھی کہا جی کہ ہم نے پھر ارینج کیا ایک ڈاکٹر صاحب کو، ان سے بات کی اور پھر ان سے جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے بات کی اور پھر اوپینین دیا ہے جی کہ ہم جب تک خود تشخیصی عمل میں نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے ہم کوئی اوپینین نہیں دے سکتے۔ ہاں، ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے جناب کہ یہ کہا گیا ہے جی کہ فیملی اور وکلاء سے ملاقاتیں کروائی جائیں ریئل رولز کے مطابق۔ اب جیل رولز تو وہی ہیں، اب ایک ہی ساتھ ہے، تو طیب جن بلوچ کی نے بیان بنیاد پر کیا ملاقاتیں بند ہوئی تھیں، جی وہی جیل وہی رولز جیل رولز، جیل تو رولز آپ تو کو اسٹرائک پتہ ڈاؤن ہے، نہیں کیے۔ آپ کو پتہ ہے جیل رولز کے تحت ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جیل رولز کے تحت ملاقاتیں ہو رہی ہیں بشرا بی بی کی، ان اور کی یہ فیملی منگل کے کے منگل وہاں پہ آپ ہوتے ہیں، بالکل ہاں، تو ہر منگل کو جیل رولز کے فیملی مطابق سے ملاقات ہو ملاقات ہو رہی بھی رہی ہے۔ ہے۔ تو اگر دوسرا بھی تو فیملی ہے نا، فیملی بھی قیوم basic صدیقی family صاحب، وہی ہے۔ اگر اسی جیل رولز کے مطابق یہاں پہ کوئی ملاقات ہو گئی جو چپ کر کے پھر باہر گھر چلے گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، بہار ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، جی بہار مارچ میں ہے۔ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اب یہ دیکھیں نا، پھر لیکن کھوسا صاحب بھی کہتے ہیں، پھر اور بھی دوسری تیسری چیزیں آتی ہیں، پتہ نہیں کسی قسم کی بہت ان ویریفائی، اینی وے یہ چلا ہوا ہے، لیکن ہم اس حقائق کے ساتھ ہی چلیں گے جی نا جی درست بات ہے کہ حقائق یہ ہیں کہ حکومت نے کہا کہ اگر میڈیکل بورڈ ریکمینڈ دے، کرتا ہے جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، 1 منٹ سے پہلے خان صاحب کو اسپتال میں جی، منتقل کر دیا جائے گا۔ بالکل اور ٹھیک ہے۔ پہلے بھی میڈیکل بورڈ کی ہی اوپینین کی بنیاد پہ عمران خان کو پمس لایا گیا اور 2 دفعہ جو ٹریٹمنٹ ہوا، جو پروسیجر ہوا، وہ بھی ڈاکٹروں کی ہی رائے تھی، وہ حکومت کی رائے یا پی ٹی آئی کی رائے تو نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر خان صاحب وہاں پہ ہسپتال جاتے ہیں، اب $190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے وہ تو لگنا ہی لگنا ہے، تو اس کی مینٹینیبلٹی 31 مارچ تک آ جی، گئی۔ اس کی تاریخ آ گئی ہے۔ وہ ان کی جو پروفیسی تھی جی۔ لطیف کھوسا صاحب کی کہ نماز عید بنی گالہ میں ادا کریں گے، وہ تو گئی، جی کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ میں کنوکشن ہے اور کنوکشن پہ بھی بات نہیں ہوئی، سسپینڈ نہیں ہوئی بھی، جی تو وہ جو ہے سزا تو برقرار ہے 14 سال کی، تو لہذا وہ تو باہر نہیں آ سکتے ٹیکنیکلی، جی بالکل ایسے ہی ہے نا جی۔ تو طیب بلوچ صاحب، آج ایک اور بات بھی ہوئی، وہ آپ کے دوست ہیں نا عطر من اللہ صاحب جو، اور منصور علی شاہ صاحب، ٹھیک ہے، عطر من اللہ صاحب کا بینچ تھا اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں شاید میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا بینچ بھی تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ سنا ہے عطر صاحب نے اور منصور صاحب نے جوڈیشل کالونی کے اوپر جو گھر تھے ان کا قبضہ ابھی تک نہیں چھوڑا، استعفیٰ دینے کے بعد 5 مہینے گزر گئے ہیں۔ حالانکہ ان کا سنا ہے یہاں پہ ایک اسلام آباد میں بڑا گھر ہے وہ، اور وہاں سے بڑا ہیفٹی کرایہ بھی آتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ چلیں، تو اس وقت نواز شریف صاحب بھی علیل تھے، بالکل میڈیکل بورڈ بنایا تھا انہوں نے، حکومت کے میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر جب بیل کے لیے یہاں پہ گئے اور علاج کے لیے جانا تھا باہر یہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ حکومت دے سکتی ہے ذمہ داری کہ ان کو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج اسی طرح کا کچھ واقعہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آیا۔ بالکل آج جج صاحب نے پوچھا ہے کہ جناب حکومت ذمہ داری اٹھاتی ہے اگر خان صاحب کو کچھ ہو گیا، تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا بالکل اٹھاتے ہیں، انہوں نے کہا لکھ کے دیں، انہوں نے کہا لکھ کے دیں، کچھ بھی ہو گیا میں ذمہ دار ہوں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، حکومت ذمہ دار ہوگی۔ تو یہ کیا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سر اس میں دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ خان صاحب اور نواز شریف والے معاملے میں زمین آسمان کا، دیکھیں کانفیڈنٹ ہے نا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میاں صاحب کے جو معاملات تھے وہ ڈیفرنٹ تھے۔ میاں صاحب کو جب دوسرے کیس میں، ایک اور کیس میں
پہلے میاں صاحب تک گھر کا کھانا جاتا تھا، پھر اس کے بعد نیب نے ایک اور کیس میں اس کو اریسٹ کیا، اسی جیل میں ہی گرفتاری ڈال دی، گھر کا کھانا روک دیا گیا، پھر سلو پوائزننگ کے معاملات چلے۔ میاں صاحب کو تو خان صاحب مارنا چاہ رہے تھے، اس کو تو اللہ نے بچایا، وہ ایک الگ تھا۔ اب یہ صرف ایک آنکھ کا مسئلہ ہے، باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ 80 سال میں، 75 سال میں، 74 سال میں آنکھ تو ویسے بھی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی بندہ اپنی آنکھ کو ایویں ہی وہ مار دے، انگلی مار دے تو بھی مسئلہ بگڑ جاتا ہے، لیکن وہ والی سچویشن نہیں ہے جو میاں صاحب کے ساتھ تھی۔ زیادہ لگی ہو تو ویسے ہی بندہ کہتا ہے یار میں نظر نہیں آ رہا، یہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں، وہ والی سچویشن نہیں ہے، اسی وجہ سے اتنے اعتماد کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، مجھے کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ڈیل کہے کچھ بھی کہے، لیکن خان صاحب منتقل ہوں گے اڈیالہ سے، وہ اسلام آباد میں منتقل ہوں گے، لیکن بنی گالہ میں نہیں ہوں گے، اسلام آباد کی نئی جیل میں منتقل ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہترین ہے یہ ڈیل ہو جاتی ڈیل، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان والا معاملہ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ڈیل ایسے تو تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ خان ڈٹ کے ڈیل، اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ جو عدالتی پروسیجر ہے وہ پھر حکومت کے ماتحت ہے، ڈیل تو حکومت کے ساتھ ہوگی، جوڈیشری کے ساتھ تو نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، دوسرا میں آپ کو ہسپتال منتقلی والے معاملے پہ بھی ایک بات بتا دوں، خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنا، حکومت بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو منتقل کر سکتی ہے، کرتی بھی رہی ہے، 2 دفعہ پیمز میں 3 دفعہ آ چکے ہیں، اور ابھی کچھ دنوں بعد پھر بھی انہوں نے آنکھ کے چیک اپ کے لیے آنا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی والوں نے خان صاحب کی ہسپتال منتقلی کو سیکیورٹی رسک بنا دیا ہے۔ جب جج صاحب جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل سے ضمانت مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ جج صاحب ضمانت دے سکتے ہیں کہ اگر اس کو شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے تو اس ہسپتال کا پی ٹی آئی والے گھیراؤ نہیں کریں گے؟ جو کہتے ہیں ہم اڈیالہ جیل میں سیڑھیاں لگا کے اپنے بانی کو نکال باہر کریں گے، اور روزانہ اڈیالہ کے باہر تھیٹر لگاتے ہیں، تو اگر وہ ہسپتال منتقل ہو گیا تو کیا اس ہسپتال کا گھیراؤ نہیں کریں گے؟ کیا اس ہسپتال میں سے ابھی تو جو ہے، اور پھر دیکھیں نا، ابھی تو میڈیکل بورڈ بنے گا، وہی میں تو ایک میڈیکل بورڈ کی تو آنے دیں نا، اوپینین تو آنے دیں۔ ہاں، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ خود جج صاحبان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اس کا کسی بھی ہسپتال ہسپتال وہ یوں منتقل ہوگا، آپ کو پتہ نہ ہو، مجھے نہ پتہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو کہ اس کو کسی ہسپتال لے جایا جائے، اس کا ٹریٹمنٹ ہو، پھر اس کو واپس جیل پہنچا دیا جائے، وہ سیکیورٹی رسک نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہوگا نہیں جی اس کو شفا میں ہی منتقل کرو، تو بھائی یہ پھر بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہوگا۔ اس طریقے سے جو ملزمان، آپ کو پتہ ہے قیدی ہسپتال منتقل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن کانو کان کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کس ہسپتال میں گئے ہیں، اور اگر یہ بتا بتلو کے ہوگا تو پھر چیزیں مسائل ڈیفرنٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ تو یہ پیش رفت میں تو بھی ٹائم لگے گا۔ اب اور چیز ایک تو اور مجھے غور کروائیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب ایک ایسے مقدمے میں جس میں بیل ہو چکی ہے، لیکن بیل کے باوجود وہ اس مقدمے میں جیل میں شو کیا جا رہا ہے، ملزم کو یا مجرم کو اس کا میڈیکل چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کے اوپر ہو گئے، فیملی سے، وکلاء سے ملاقاتوں کا حکم بھی آ گیا، پہلے بھی ہائی کورٹ سے حکم تھا۔ تو بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی آج ٹیم کی۔ دیکھیں، کل تو ہے جی جمعہ، اور کفایت شاری مہم چل رہی ہے، اور جمعہ ہفتہ اتوار تو 3 دن تو ہو گئے جی چھٹی کے، تو اگلا ہفتہ ہے آخری، پھر اس کے بعد عید ہے، تو عید سے جی تو عید سے پہلے کوئی ایک عدد اگر ملاقات ہوئی، وہ منگل کے دن ہوتا ہے جی ملاقات، 2 دن ہوتے ہیں، منگل اور جمعرات۔ منگل فیملی کا دن ہوتا ہے، جمعرات جنرل دن ہوتا ہے۔ تو منگل آ جاتا ہے 17 رمضان، مطلب وہی اس کے بعد 27 ہاں 27، پھر بدھ جمعرات، پھر دوسرے 2 جمعہ آخری ہے، پھر عید والے دن یا 29 یا 30 کو وہ جو تو عید پہ ملاقات ہوتی ہیں ویسے نہیں، میرا نہیں خیال ہوتی جیل میں عید پہ ملاقاتیں نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، عید پہ ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ تو مطلب آپ یہ بھی ہو جائے میڈیکل بورڈ بنے گا، میڈیکل بورڈ بن کے اور پھر اس کے بعد اگر ملاقات کا دن ہے تو وہ منگل کا ہے، منگل کے بعد جا کے پھر، اور منگل 17 مارچ آتی ہے، منگل کو تو کافی ٹائم ہے ابھی۔ اور منگل کو ہم نے موسٹلی دیکھا ہے کہ منگل کو بشرا جو ان کی اہلیاں ہیں وہ خان صاحب سے ملاقات کرتی ہیں، تو وہ بھی تو فیملی ہے نا، وہ فیملی کی ملاقات ہوگی۔ اور باقی ایک اور چیز بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ
जेल मैनुअल की जज साहबान ने बात की, आर्डर में लिखा जेल मैनुअल के तहत मुलाकात कराई जाए। जेल मैनुअल में भी ये है और ख़ुद हाई कोर्ट का भी एक हुक्म मौजूद है कि इन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं करनी। अब वो तो बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर जेल रूल्स के अंदर है, वो ये सियासी मीडिया गुफ्तगू टॉक है। करते हैं, जिसकी वजह से ही इन्होंने जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की और मुलाकातें अभी बैन। देख तो लेते हैं ना, तैयब साहब देखते हैं कि क्या हो रहा है, अभी आहिस्ता ये आहिस्ता है, देखिए मैं- जाए, देखते है। जाएं। देखने का ये है, ब्रिस्टर गोहर ने जो इनकी आखिरी मुलाकात 5 दिसंबर को गालबन हुई थी, ब्रिस्टर गोहर ने इनकी मुलाकात करवाई थी और ब्रिस्टर गोहर की ज़मानत थी बतौर चेयरमैन पार्टी आई और बतौर पीटीआई पार्टी अलीमा खान का थ्रेट पे काम कर गया ना कि ये बाहर क्यों मीटिंग ये जो क्या है। कर रहे हो, किधर होते हो तुम लोग, आता ही अच्छा। कोई नहीं है। आता ही कोई नहीं है, हाँ, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। उसके लिए तो फिर वो इत्तेजाज एहसन भी आंख पे वो फ्री इमरान खान का पोस्टर लगा के कोर्ट में पेश हो गए। ये वाकई ये तो बात है, ये तो उनका और पेश हो गया और अदालत कहते अदालत में मुअक्कल लेके देवे। बहरहाल क्या कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि ब्रिस्टर गोहर की ने जो इनकी मीटिंग कराई थी उसमें अलीमा खानम ने उसकी जो ज़मानत दी हुई थी उसकी खिलाफ वर्जी की, इन्होंने मीडिया टॉक की, जिसके बाद अब इनकी मीटिंग बंद है। अब देखते हैं आगे क्या सिचुएशन हाँ, होती है। सिचुएशन क्या बनती है, और अच्छी बात है यार, मिलने देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनका बेहतरीन इलाज भी करवाना चाहिए, जिस मर्जी के उनकी मर्जी के अस्पताल की मदद कराना चाहिए। अच्छा, एक वो इंसानी हकूक़ के हत्या इज्जत मुताबिक। का केस भी हुआ था शहबाज शरीफ इमरान खान वाला, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसमें अली ज़फ़र साहब ने आज आर्ग्यू किया है। हम्म, उन्होंने, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब का जो मेजॉरिटी जजमेंट था उसमें माजी के जो मतलब आप ये इसकी वाक़यात बात थे। कहें जो शहबाज शरीफ के ऊपर इमरान खान ने इल्ज़ाम जी। लगाया था कि 10 अरब रुपए की उन्होंने मुझे पेशकश की थी कि पनामा में पनामा के दरख्वास्त वापस ले लो, लें। जी उस पे शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए हर जाने का इन पे दावा किया था। जी उस पे बहुत सारी वो ये कभी पेश नहीं हुए, Proceedings कभी चलती भागते रही, रह गए और कभी ये हक़ दिफा ख़त्म हो गया। मंसूर अली शाह साहब और दीगर का जो बेंच था उसने उसको कबूल किया। जी उस पर अब ये रिव्यू है जो कि रिव्यू है। जस्टिस आयशा मलिक की आयशा सरबराही में मलिक की बेंच सुन सरबराही रहा में है। बेंच सुन रहा है। ओके, क्या हुआ? तो इस वो पे, गुज़िश्ता समात पे रमदे साहब को बुलाया था ना, जी मुस्तफ़ा आज आए मुस्तफ़ा रमदे साहब आज कोर्ट में मौजूद थे। है। अली ज़फ़र साहब ने आर्ग्यू किया, उन्होंने कुछ जजमेंट साइड की, जैसे जस्टिस कार्लिनियस की, जस्टिस याकूब साहब की। 65 से लेकर अब तक वो ये कह रहे हैं लॉ ये डेवलप है कि अगर माजी का किसी का कंडक्ट अगर गलत है तो उसकी बुनियाद के ऊपर हाल के केस पे फ़ैसला नहीं किया जा सकता, रिस्टोरेशन का जो इशू है उसको नहीं देखा जाता। कुछ फैक्ट्स उन्होंने बयान किए कि ये होता रहा। जस्टिस हाशिम काकर साहब ने एक क्वेश्चन ज़रूर उठाया, उन्होंने ये कहा कि 4 साल बाद जो है वो आपके क्लाइंट ने इस पर जवाब दाखिल करवाया है। तो जस्टिस आयशा साहब का जवाब सवाल इस पर यह था कि 4 साल बाद जवाब दाखिल करवाने के ऊपर हक़ दिफा तो नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन वो जो इवेंट जब ज़ख्मी हुए उसके बाद 1.5-2 महीने की तारीखें पड़ी तो हक़ दिफा ख़त्म कर दिया गया। अब तारीख़ आगे डली है अप्रैल की 7 तारीख। कोर्ट ने ये कहा है जी कि हम ये बेंच दस्तयाब नहीं है। मुस्तफ़ा रमदे साहब ने ये कहा कि आप केस को मंडे को लगा दें, क्योंकि आपने जो प्रोसीडिंग है वो भी रोक दी है, तो एक पार्टी का हक़ है, आपने उसको ख़त्म कर दिया है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ट्रायल को कैसे रोक सकती जी, है? इस पे भी तो- सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जी, कि हम ट्रायल को नहीं जी, रोकते। तो उस पर जस्टिस आयशा मलिक साहबा के यही बात के कहना था कि बेंच आगे दस्तयाब नहीं है, तो इस वजह से हम इस केस को लेके जा रहे हैं। तो वो जो फैक्ट्स बयान किए गए हैं, तो बाद में फिर मुझे पता ये चला कि जब मुस्तफ़ा रमदे साहब जब इस केस में आर्ग्यू करेंगे तो जो फैक्ट्स कोर्ट को बताए गए हैं वो ऐसे नहीं हैं, वो थोड़ी मुख्तलिफ बात है। तो वो जी। जब सेकंड वकील साहब आर्ग्यू करेंगे तो वो ज़रा चीज़ें मज़ीद इसमें वाज़ेह होंगी कि असल में किस तरह से इस प्रोसीडिंग से बचने के लिए टैक्टिक्स इमरान खान की तरफ से इस्तेमाल की जाती रही है। तो फिर सबसे अहम सवाल ये भी है कि रिव्यू का स्कोप क्या है, वो किस हद तक रिव्यू में जाके अदालत इस केस को देख सकती है। एंटरटेन कर सकते हो, जाहिर है वो तो जज साहबान के देखेंगे, जाहिर है। तो जनाब तैयब बलोच साहब, ईरान इराक और ये जंग जो है, अगर हम इसकी तरफ आपको छेड़ दें तो आप तो बहुत दूर तक चले जाएं। बिल्कुल, तो आप हमें सिर्फ उसकी अपडेट्स दे दें। लेकिन अभी तक ये बज़ाहिर लग रहा है कि ईरान जंग को लेके चल गया है 12वें-13वें दिन, ठीक है। अमेरिका वो अहदाफ हासिल नहीं कर सका। इसराइल की जो तबाही के मनाजिर हैं वो सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गए हैं। तो आप 1 मिनट का हमें तजिया देंगे कि ये मिडल ईस्ट क्राइसिस कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, क्योंकि लड़ वो रहे हैं
पेट्रोल मेरा महंगा हो गया। सर देखें, लड़ाई उनकी हो रही है और मुतासर पूरी दुनिया हो रही है, दुनिया का आम शहरी मुतासर, पूरे वर्ल्ड वाइड सब की महंगाई की वजह से। अच्छा, हाँ, रशिया की आपने बात की, जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़ोन किया प्रेसिडेंट पुतिन को और उसको कहा कि आप अपना रोल प्ले करें। जो मैं समझ उसके रहा बाद हूँ कि मुझे कीमतें भी निकालें, नीचे आई, हाँ, उसके बाद कीमतें भी कीमतें भी नीचे, और ये भी था शायद स्टॉक मार्केट्स भी ऊपर गई कि जंग रुक रही है। बिल्कुल, मुझे निकालें इस क्राइसिस से। और फिर ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने फ़ोन किया ईरानी सदर को, और चीन ने भी फ़ोन किया, और अब ये कहा जा रहा है ईरान को कि आप जो है वो जंग बंदी की तरफ या सीज़ फायर की तरफ आएँ। अब ईरान ने कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी, शहबाज शरीफ ने भी फ़ोन किया। कल ईरानी सदर ने वाज़ेह तौर के ऊपर एक ट्वीट किया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया और रूसी सदर का भी शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि हमारी ये शराइत है, ये हमारी TORs है, ये हमारी टर्म एंड कंडीशन है। उसके बाद ही फिर बात होगी, जिसमें ये था कि जैसे वो P5 वाला मीटिंग्स हुई थी एटमी जोरी, और एक तो मेन उनका पाबंदियाँ हटाओ, हमें कंपनसेशन अदा करो, और हमें तहरीरी तौर पर जो अब मुआहदा होगा तहरीरी तौर पर लिख के दें, आपका पता नहीं आप मुकर जाते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो सीज़ फायर की तरफ आएंगे। तो होपफुली मामला तो वो प्रेसिडेंट पुशगान जो है उन्होंने जब माज़रत का मैसेज भी किया था, तो लेकिन फिर जो है वो पासदारान इनकलाब जो है IRGC जो है क्या वो रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो उसमें कमान का मसला ही नहीं, उसमें नहीं, वो 30 वो बिल्कुल कहते हैं वो कमांड्स हैं 30 वो खुद मुख्तार हैं, फिर सुप्रीम लीडर जो है वो उसी का ऑर्डर है, ठीक है। और जो पहला पुराना सुप्रीम लीडर था वो ऑर्डर दे के चला गया, जी, अब वो ऑर्डर वही सुप्रीम लीडर ही चेंज कर सकता है। बिल्कुल। तो एक तरफ सदर जो है वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी प्रॉब्लम है ये बहुत सर, उसमें भी बहुत देखिए बहुत सारी बातें हैं। अभी ईरान भाई कर भी रहा है, नहीं कर रहा, ये भी एक अहम सवाल है। दूसरे पे आज मैं देख रहा था कि इराकी रेजिस्टेंस जो है उसकी एक खबर आई है कि सऊदी अरब पे जो वेरीफाई हुई है, तो ठीक है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब चले गए हैं फिर यहाँ से सऊदी अरब में चले गए हैं, तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए या देखना है कि मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और उसका पीस का किरदार है कि मुस्लिम उम्मा के अंदर ये जंग ना छिड़ सके, जो इसराइल की इन्वेस्टमेंट है वो गारत हो जाए कि शिया सुन्नी या मुसलमानों को आपस में लड़ा दूँ, तो इसको जो रोक रहा है वो पाकिस्तान रोक रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी है। मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाह रहा हूँ, ऑर्डर आ गया है आगे वो जी, इमरान खान वाला। अच्छा, ठीक है। एक तो मेडिकल बोर्ड वाले ऑर्डर में उन्होंने ये कहा है जी कि जो मुलाकातों का मामला है इमरान खान के वकला और फैमिली से, तो जो पहले हम ऑर्डर दे चुके हैं उसमें जो क्राइटेरिया जो है उसी को ही फॉलो किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, एक पैरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं ज़रा आपके सामने रखता हूँ। अंडर रूल 197 of the Pakistan prison rules, the power to remove a convicted person for special treatment outside the prison premises vested in the government. कि एक मुल्ज़िम जो सज़ा याफ्ता है उसको जेल से बाहर शिफ्ट करना 197 के तहत ये इख्तियार है गवर्नमेंट का। ये आप यहाँ तक देखें। अंडर रूल 197 ऑफ द पाकिस्तान प्रिजन रूल्स, द पावर टू रिमूव अ कन्विक्टेड prisoner for special treatment outside the prison premises vests in the government. The jurisdiction of this court under section 561A CRPC cannot be invoked to. कह रहे हैं कि हम ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप हुकूमत को रिक्वेस्ट कर दें कि हमें बनिगाला शिफ्ट कर दें या इस्लामाबाद जनाब ये इख्तियार है ही नहीं हमारे, ये इख्तियार हुकूमत का, हाई कोर्ट के पास नहीं है, आपके पास है। मैं तो इसको तशरीह मैं इसको ज़रा आसान अल्फाज में ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल में मुंतकिल करवाना है तो हुकूमत से या बनिगाला मुंतकिल करवाना है तो हुकूमत को रिक्वेस्ट करें। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और गवर्नमेंट चाहे तो पैरोल के ऊपर जो है वो कहीं पे भी भेज सकती है, तो वो तो वही बहुत बात है जो हम पहले भी करते रहे हैं कि हुकूमत के पास ही आपको जाना है। बिल्कुल, तो ठीक है, 197 के तहत दे दें, फिर कोई दरख्वास्त रिक्वेस्ट कर दें। तो बड़ा रिलीफ नहीं मिला इसका मतलब? ये बड़ा रिलीफ है जी, बड़ा रिलीफ। कोर्ट ने रास्ता दिखाया है। यार अगर आपके घोड़े का नाम जस्टिस हो तो आप उसको कैसे बुलाएंगे? जस्टिस और उसको भूख लगी तो आप क्या कहेंगे कि जस्टिस को भूख लगी हुई है? जस्टिस सैर कराओ के लेके आओ जस्टिस को।
تو سر جسٹس کو پھر جسٹس کم جسٹس یا وہ جو بھی آپ کا ہے آپ نے اور اگر ریس میں دوڑے گا میرا جسٹس 130 نمبر پہ ہے آپ نے ہاتھ میں کیرٹ لی ہوئی اور کہیں گے کہ جسٹس لیٹس کم اینڈ ایٹ اٹ، تو یہی چیزیں ہوں گی. پھر اب میرا جسٹس مربے کھاتا ہے. مربے کھاتا ہے. ویسے وہ بی بی نے اس کے اوپر کافی ہو گیا تھا کہ کیڑا گھوڑا ہے جڑا مربے کھاتا. شرائط سو سے 21 لائی سے اجازت دیجیے اللہ نے.